جس وقت آپ مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس موقع پر آپ کے مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو جو دائمی مطالعہ کرنا ہے اس میں کون کون سی چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ وہ آپ کا مطالعہ محفوظ بھی ہو جائے اور آپ کے لیے نفع مند بھی ثابت ہو؟ تو سب سے پہلے چیز ہے کہ جس وقت آپ نے دائمی مطالعہ کرنا ہے، یعنی وہ مطالعہ جو آپ نے ہر روز کرنا ہے، روزانہ اور ڈیلی بیسس پر کرنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جس کتاب کو سٹارٹ کریں، جس کتاب کا آغاز کریں، تو آپ نے اس کی فہرست پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے دائمی مطالعے میں کہ آپ نے اس کتاب کی فہرست پڑھنی ہے، مکمل طور پر آپ اس کی فہرست کو پڑھیں گے۔ کتاب کے شروع میں فہرست موجود ہوتی ہے، تو آپ اس کتاب کی تمام تر فہرست کو مطالعہ کریں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں گے۔ نمبر 2 چیز ہے، 2 گتوں کے درمیان موجود ہر صفحے کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ یہ جو 2 گتے ہیں کتاب کے، ان 2 گتوں کے درمیان جتنے بھی صفحات ہیں آپ نے ان میں سے ہر ایک کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کتاب کا ابتدائی صفحہ ہوتا ہے، یہ ٹائٹل ہے کتاب کا، اس کا بھی آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جملہ حقوق کتاب محفوظ ہے لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح کتاب سے متعلقہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس کا بھی آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ اب اس کا مطالعہ کیوں کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کتاب کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، وہ ہوتا ہے ایڈیشن نمبر 14، یعنی 14 نمبر ایڈیشن ہوتا ہے کہ وہ 14 مرتبہ کتاب چھپ چکی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جو کتاب آئی ہے وہ 14واں ایڈیشن ہے، 14ویں چھپائی ہے، 14ویں مرتبہ وہ کتاب پریس سے چھپ کر آپ کے ہاتھ میں آئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہمیں کوئی کتاب پیش کرتا ہے، یا ہم کسی شخص کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی کتاب میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس جو کتاب ہے وہی والی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں تو یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس ایڈیشن کون سا ہے؟ تو وہ کہے گا جی میرے پاس تو ایڈیشن نمبر ہے 20۔ تو پھر اس موقع پر اگر آپ نے اس جگہ کا مطالعہ کیا ہوا ہوگا، ٹائٹل سے کے بعد والی جو صفحہ ہے اس کا، تو آپ اس سے کہہ سکیں گے کہ بھائی جو میرے پاس یہی والی کتاب ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو وہ ہے 14واں ایڈیشن، اور جو آپ کے پاس وہی والی کتاب ہے وہ ہے 20واں ایڈیشن۔ ہو سکتا ہے کہ مصنف نے، مؤلف نے، یا ادارے نے یا کسی اور نے اس بات کو تبدیل کر دیا ہو 20ویں ایڈیشن کے اندر۔ جو میرے پاس ایڈیشن ہے وہ میں تجھے لا کر دکھاتا ہوں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا ایڈیشن نمبر کتنا ہے، وہ کون سی مرتبہ جو ہے پریس میں گئی اور اب جو ہے چھپ کر میرے پاس آئی ہے۔ تو لہذا آپ نے اس کا بھی مطالعہ کرنا ہے جو کہ ٹائٹل کے بعد والا صفحہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ چلتا ہے اس صفحے کا مطالعہ کرنے سے کہ یہ کس مرتبے سے چھپی ہے، اور اس کی کوانٹیٹی کتنی تھی، اس کی تعداد کتنی تھی کتاب کی، اس کا پتہ چلتا ہے، ناشر کا پتہ چلتا ہے، کمپوزر کا پتہ چلتا ہے۔ تو لہذا 2 گتوں کے درمیان ہر ایک صفحے کا مطالعہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو ذہن کو حاضر رکھ کر مطالعہ کرنا ہے، زبان اور آنکھوں کے ساتھ مطالعہ نہیں کرنا بلکہ دل اور دماغ کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا ذہن کہیں اور ہو اور آپ مطالعہ کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا۔ ذہن کو حاضر رکھ کر آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ اور اسی طور پر نمبر 4، جب آپ مطالعہ کر رہے ہوں تو اس موقع پر آپ کے پاس پینسل بھی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس کاغذ بھی ہونا چاہیے۔ کاغذ وہ رجسٹر والی اور کاپی والی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو دوران مطالعہ آپ کو جو بات اچھی لگے، جو بات آپ کو بڑی پوائنٹ کی لگے، جو دلیل آپ کو زبردست لگے، اگر تو وہ کتاب آپ کی اپنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دوران مطالعہ جو آپ کو بات اچھی لگی ہے تو آپ اس بات کا حوالہ، اس بات کا اشارہ کتاب کے جو شروع والے صفحات ہوتے ہیں اس میں دے دیں گے، اگر آپ کی اپنی کتاب ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، یہ میرے پاس کتاب ہے، اب میں نے اس کا مطالعہ کیا، مطالعے کے دوران جو جو بات مجھے پوائنٹ کی لگی، خواہ وہ اعتراض والی صورت میں ہو، اشکال والی صورت میں ہو، دلیل کے طور پر ہو، وہ ہر ایک مطالعہ کرنے والے کا اپنا ذوق ہوتا ہے کہ وہ کس بات کو چوز کرتا ہے، کون سی بات اس سے اچھی لگتی ہے، کون سی بات اس کے لیے اہم ہے۔
تو اہم بات کو آپ نے دوران مطالعہ، جو اگر آپ کی اپنی کتاب ہے تو اس کتاب کے شروع والے صفحات میں آپ نے کچی پنسل کے ساتھ، یہ جو کچی پنسل ہے اس کے ساتھ، پکی پنسل کے ساتھ نہیں، کچی پنسل کے ساتھ آپ نے اس کو درج کر دینا ہے۔ یہ آپ اگر دیکھ رہے ہو، یہ دیکھیں کچی پنسل کے ساتھ جو ہے 3 خانے لگائے گئے ہیں، جو شروع والے خالی صفحات ہوتے ہیں، سفید صفحات، اس پر آپ نے ایک خانہ، دوسرا خانہ، تیسرا خانہ خود بخود بن جائے گا۔ اس طرح آپ نے خانے لگا لینے کچی پنسل کے ساتھ، اور اس کے بعد جو بات آپ کو دوران مطالعہ زبردست لگے، اہم لگے، آپ نے اس کا حوالے سے مراد ہے صفحہ نمبر، اور اس بات کا اشارہ یہاں پر لکھ دینا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے ولادت کے احکام، یہ مجھے کوئی بات پوائنٹ کی لگی، میں نے لکھا ولادت کے احکام، آگے میں نے اس مضمون کا، اس کتاب کا نام لکھا جو اندر کتاب موجود تھی، احبار، صفحہ نمبر 121، اور آگے لکھا طہارت و نفاس کے احکام، احبار، صفحہ نمبر 121، حیض کے احکام، کتاب کا نام ہے احبار، صفحہ نمبر 126، عزازیل، صفحہ نمبر 127، ممنوع فرشتے، صفحہ نمبر 129۔ تو یوں کر کے جو جو بات مجھے اہم لگی، آپ دیکھو 121 صفحے کے بعد کون سا آیا، 126، اور 126 کے بعد کون سا آیا، 127، 129۔ تو بسا اوقات بیچ میں صفحے چھوٹ رہے ہیں، یعنی آپ کو ہر صفحے پر کوئی اہم بات نہیں ملے گی، بسا اوقات 2-3 صفحوں کے بعد ملے گی، بسا اوقات 20 صفحوں کے بعد ملے گی۔ جہاں کہیں پوری کتاب کے اندر دوران مطالعہ آپ کو اہم بات ملے، اہم پوائنٹ ملے، آپ نے جو کتاب کے شروع والے خالی صفحات ہیں ان پر کچی پنسل کے ساتھ صفحہ نمبر لکھ کر جو ہے اس بات کو اشارتاً لکھ دینا ہے۔ تو یہ ہے آپ کے پاس اگر اپنی کتاب ہے۔ اگر بالفرض آپ کے پاس اپنی کتاب نہیں ہے تو پھر اس موقع پر آپ کیا کریں گے، آپ کے پاس ایک رجسٹر ہونا چاہیے، جس رجسٹر کا عنوان ہوگا حاصل مطالعہ، کہ آپ نے جو مطالعے سے اخذ کیا، اس مطالعے سے اخذ شدہ چیزوں کو میں یہاں پر نوٹ کرتا ہوں۔ اب آپ نے اس رجسٹر پر کیا کرنا ہے، اس رجسٹر کے دوسرے صفحے پر آپ نے کتاب کا نام لکھنا ہے جس کتاب کے مطالعے کا آپ نے آغاز کیا۔ مثال کے طور پر آپ نے کتاب شروع کی ہے سیرت مصطفیٰ، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اب آپ نے دوران مطالعہ آپ کو کوئی بات اہم لگی، کوئی پوائنٹ اہم تھا، کوئی بات بڑی زبردست تھی، اب آپ نے اس رجسٹر پر جانا ہے جہاں پر آپ نے عنوان لکھا تھا سیرت مصطفیٰ کتاب کا۔ اب آپ نے وہاں پر بھی 3 لائنیں لگانی ہیں، یعنی 2 لائنیں لگائیں گے ایک صفحے پر تو 3 خانے بن جائیں گے۔ اب اسی طرح جس طرح آپ نے کتاب کے شروع والے خالی صفحے پر 3 جو خانے بنا کر وہاں پر آپ نے اہم باتوں کو، اہم پوائنٹ کو میں نے بتایا کہ لکھنا ہے، اسی طور پر آپ نے رجسٹر کے اندر بھی اسی طرح لکھنا ہے۔ کوئی اہم پوائنٹ آپ کو ملا، آپ رجسٹر میں اس کا اشارہ دیں گے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کا زبردست واقعہ، یہ آپ نے اشارہ دے دیا، واقعہ کیا ہے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کا آپ نے مطالعہ کیا۔ آگے آپ نے اس کتاب کا صفحہ لکھ دینا ہے، کتاب کا نام اوپر آ گیا اور اشارے کا نام اس کے نیچے آ گیا، صفحہ نمبر آگے آ گیا۔ اب پھر آپ مطالعہ کر رہے ہیں، اب آپ کو 10-15 صفحوں کے بعد ایک اور بات اہم لگی، اب آپ نے پھر اس اہم بات کا اشارہ اپنے رجسٹر کے اندر اس اہم بات کے نیچے لکھ دینا ہے، آگے صفحہ نمبر لکھ دینا ہے۔ تو یوں کر کے آپ نے، اگر آپ کی اپنی کتاب ہے تو اپنی کتاب کے شروع والے جو خالی صفحات ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ اپنے حاصل مطالعہ کو لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کی اپنی کتاب نہیں یا آپ کی اپنی کتاب ہے تب بھی آپ الگ رجسٹر پر اپنے حاصل مطالعہ کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے، انسان کا مطالعہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اس نیت سے کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، اس نیت سے اور ایسے کتاب کا مطالعہ کرنا ہے گویا کہ آپ نے اس کتاب کو دوبارہ زندگی میں مطالعے کے لیے ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ اس نیت کے ساتھ اور اس تبدو کے ساتھ جو ہے آپ نے کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کتابیں بے شمار ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، شاید ہماری زندگی کا اختتام اور اینڈ ہو جائے ہم دنیا بھر کی تمام کتابیں نہ پڑھ سکیں، بلکہ یہ میں بات 100% شاید صحیح کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ کتابیں بہت زیادہ ہیں، ہماری زندگی کے اوقات کم ہیں۔ تو جب آپ نے ایک کتاب کا مطالعہ کر لیا تو کیا آپ اتنے ہی زیادہ فارغ ہیں یا آپ کی اتنی لمبی زندگی ہے کہ آپ زندگی میں دوبارہ پھر اس کتاب کا مطالعہ کریں؟ نہیں،
اس کتاب کو چھوڑیں، اگلی کتاب کا مطالعہ کریں، اس سے اگلی کتاب کا مطالعہ کریں. لیکن یہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ نے پچھلی کتاب کا مطالعہ اس نیت سے اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ زندگی کا اس کتاب کے میں نے آخری بار مطالعہ کر رہا ہوں اور پہلی مرتبہ مطالعہ کر رہا ہوں، اس کے بعد مطالعہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے کتاب کا مطالعہ کرنا ہے. تو دوران مطالعہ خاص خاص جملوں، استدلالات، اشعار، واقعات، اہم پوائنٹس، اہم باتیں، ان کو آپ نے یا تو کتاب کے شروع والے خالی صفحات پہ لکھ لینا ہے صفحہ نمبر کے ساتھ، یا پھر آپ نے الگ سے جو رجسٹر بنایا ہوا ہوگا اس پر درج کر دینا ہے. اور نمبر 7 جو ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دوران مطالعہ ہمیں مصنف اور مؤلف کی لکھی ہوئی بات سے ہمارے ذہن میں کوئی نقطہ آ جاتا ہے، کوئی استدلال آ جاتا ہے، کوئی نئی بات ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ بات قابل غور ہے. مصنف نے جو لکھا ہوا ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. مصنف نے وہ بات نہیں لکھی ہوتی جو اس بات کو پڑھ کر ہمارے ذہن میں نئی بات آ جاتی ہے. تو اس موقع پر اس نئی آنے والی بات کو اللہ کی رحمت سمجھیے، اللہ کی نعمت سمجھیے، اور اس چیز کو آپ نے اپنے حافظے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا. مطالعہ کر رہے تھے، بات ذہن میں آئی تو آپ کے ذہن میں تھا یار اگر مصنف اس کو یوں لکھتا یا اس بات کی یوں دلیل دیتا یا اس بات سے تو ایک اور بات پیدا ہوتی ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا. اب اس اچھے کو آپ نے اپنے ذہن پر نہیں چھوڑنا کہ آپ ذہن میں آئی بات آپ نے سوچا اور اس کے بعد آپ آگے نکل گئے. ایسا نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جہاں پر وہ بات جو استدلال آپ کو اچھا لگا ہے، آپ کے ذہن میں نئی بات آئی ہے، آپ نے اس چیز کو، اس بات کو وہیں پر اس کتاب کے اندر تحریر کر دینا ہے، درج کر دینا ہے، وہاں پر آپ نے اس کو لکھ دینا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ جب کبھی اس ٹاپک پر، اس عنوان پر مطالعہ کریں گے، اس کتاب کو اٹھائیں گے، چونکہ آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوا ہوگا، شروع والے صفحات میں حاصل مطالعہ لکھا ہوا ہوگا، تو پھر آپ کو جب اس ٹاپک پر، اس عنوان پر گفتگو کرنا ہوگی تو آپ کو اپنا علم بھی اس کتاب کے اوراق میں بکھرا ہوا ملے گا. گویا کہ آپ کا حاشیہ لگ جائے گا اس کتاب کے اوپر. تو ہمیشہ اس بات کو ضائع نہیں کرنا. یہ بڑی اہم پوائنٹ والی بات ہے. اس کو ضائع نہیں کرنا. اس کو آپ نے وہیں پر لکھ لینا ہے، یا پھر شروع والے صفحات میں اس صفحے کا، اس سطر کا حوالہ دے کر آپ نے وہاں پر لکھ لینا ہے، یا پھر الگ سے رجسٹر پر اس کتاب کا، اس صفحے کا، اس سطر کا حوالہ دے کر، اس بات کا حوالہ دے کر آپ نے نئے استدلال کو، نئی بات کو آپ نے رجسٹر سے کے اوپر لکھ لینا ہے. مثال کے طور پر یہ 21واں پارہ ہے قرآن کریم کا. اب 21ویں پارے میں سورۃ السجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 10. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ اٹھنا، اس بات کو بیان کیا ہے. اب جب میں اس آیت مبارکہ کا درس قرآن کے لیے مطالعہ کر رہا تھا تو دوران مطالعہ میرے ذہن میں ایک بات آئی، ایک استدلال آیا، ایک عقلی دلیل آئی. تو میں نے اس عقلی دلیل کو، نئی بات کو اپنے حافظے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، بلکہ اسی آیت مبارکہ کے نیچے میں نے اس کو درج کر دیا. اب الحمدللہ وہ یہاں پر بھی درج ہے اور میرے ذہن کی تختی پر بھی درج ہے. اگر میں اس کو یہاں پر درج نہ کرتا، اپنے ذہن کی تختی پر ہی رہنے دیتا، تو یقین جانیے کہ وہ ادھر سے صاف ہو جانی تھی. لیکن اب بھی وہ ادھر محفوظ ہے ذہن کی تختی کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے اس کو اوراق پر لکھ دیا، ورق پر تحریر کر دیا، جس کی وجہ سے وہ میرے ذہن میں ثبت ہو گیا. تو وہ بات کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ دیکھیں، یہ کچی پینسل کے ساتھ جو ہے لکھا ہوا، آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہو آیت مبارکہ کے نیچے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو جو مکس ہو چکے ہیں اجزاء اور اعضاء، انہیں قیامت کے دن ہر ایک کو کیسے اٹھائے گا. زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، ان تمام کے اجزاء رل مل چکے ہیں، مکس ہو چکے ہیں. اللہ ان میں سے زید کو کیسے اٹھائے گا؟ اجزاء تو مل چکے ہیں. عمر کو کیسے اٹھائے گا؟ اجزاء تو مل چکے ہیں. تو میں نے یہاں پر ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی کہ اگر ہم لوہے کے، پیتل کے، تانبے کے، سونے کے، چاندی کے اور پلاسٹک کے ٹکڑے لے کر ان کو مکس کر دیں اور ان کے پاس میگنٹ اور مقناطیس کریں، تو کون سے ٹکڑے اس مقناطیس کو جڑیں گے؟ لوہے کے جڑیں گے نا، پلاسٹک کے تو نہیں جڑیں گے، پیتل کے، تانبے کے یہ ٹکڑے تو نہیں جڑیں گے، لوہے کے جڑیں گے. اب میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک دلیل گویا کہ عقلی بنائی کہ اگر ہمارے مقناطیس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اتنے مکس اجزاء میں سے صرف لوہے کے ٹکڑے اٹھاتا ہے، تو کیا اللہ کے پاس کوئی مقناطیس نہیں؟ اللہ کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں
کہ وہ اتنے سارے مکس انسانوں میں سے زید کو اٹھا سکے، عمر کو اٹھا سکے، بکر کو اٹھا سکے؟ تو آپ دیکھیں میرے ذہن کے اندر دوران مطالعہ یہ بات آئی، تو میں نے اس کو حافظے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس جگہ پر میں نے تحریر کر دیا، اس جگہ پر میں نے لکھ دیا۔ تو آپ کے ذہن میں بھی اگر دوران مطالعہ کوئی ایسی بات آئے، نئی بات پیدا ہو، استدلال آپ کے ذہن میں آئے، کوئی نئی دلیل پیدا ہو، تو آپ نے اس جگہ پر اس دلیل کو، اس بات کو لکھ دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد دوران مطالعہ جہاں پر اعداد و شمار کا ذکر ہو، سال یا آبادی کا ذکر ہو، یا ایسی چیز کا ذکر ہو جس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، تو وہاں پر آپ نے موجودہ اعداد و شمار کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر سے دہرائی دیتا ہوں، آپ مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعے کے دوران اعداد و شمار کا ذکر آیا، ایسے اعداد و شمار کے جن میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، ماہ و سال کا ذکر آیا کہ جس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، یا کوئی ایسی شے کا ذکر ہوا جس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، تو آپ نے وہاں پر کتاب کے اندر موجود جو عدد لکھا ہوا ہے اس کو نہیں بیان کرنا، بلکہ موجودہ عدد کو بیان کرنا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ کسی کتاب والے نے لکھا تھا کہ فلاں محدث کو گزرے ہوئے 600 سال ہو چکے ہیں، کتاب کے اندر لکھا تھا، لیکن جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس موقع پر اس محدث کو گزرے ہوئے 600 سال نہیں ہوئے، 1200 سال ہو چکے ہیں۔ تو اب کیا آپ 600 سال کہیں گے کہ فلاں محدث کو گزرے ہوئے 600 سال ہو چکے ہیں؟ نہیں، غلط ہے، بلکہ آپ کہیں گے 1200 سال ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مصنف لکھ رہے تھے تو تب اس محدث کو گزرے ہوئے واقعتاً 600 سال ہوئے تھے، مصنف نے صحیح لکھا، لیکن جب آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو اس محدث کو گزرے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، تو اب آپ کو 1200 بیان کرنا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا فنگر اور عدد 600 آپ نے بیان نہیں کرنا۔ فضائل اعمال کے اندر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1300 سال ہو چکے ہیں ہجرت کیے ہوئے، اور یا اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ اب ہمارے لوگ جب کتاب پڑھتے ہیں فضائل اعمال تو وہ یہی پڑھ رہے ہوتے 1300 سال 1300 سال 1300 سال، بھائی 1400 سال بولنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اب اگر ہم 1300 سال بولیں گے تو یہ تو بڑا فرق آئے گا، ایک گویا کہ 100 سال کی جو صدی ہے اس کا فرق آ جائے گا۔ جب وہ لکھ رہے تھے تو تب 1300 سال ہی ہوئے تھے، اب جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اب 1300 سال نہیں 1400 سال ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے کتاب کے اندر ایسا عدد، ایسی بات کہ جس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، تو آپ نے اس موقع پر اس عدد کو نہیں، اس لکھی ہوئی بات کو نہیں فالو کرنا، بلکہ دیکھنا ہے کہ اب کیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں، ملک پاکستان کی آبادی ایک وقت تھا 5 سال پہلے، 10 سال پہلے 18 کروڑ آبادی تھی، اب ہم کتنی سنتے ہیں؟ 22 کروڑ آبادی۔ اب کتاب کے اندر جو ہے 18 کروڑ لکھا ہوا ہے، بھی پاکستان کی آبادی اتنی ہے۔ اب آپ نے پاکستان کے حکمرانوں کو پاکستان کی موجودہ آبادی کے اعتبار سے کچھ ریمارکس دینے تھے، انہیں کچھ اس حوالے سے گفتگو کرنی تھی، تو اب آپ کہیں نہیں، میں ملک پاکستان کے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 18 کروڑ آبادی، آپ اس کے والی وارث کیوں نہیں ہیں؟ آپ اس 18 کروڑ آبادی کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی آپ 2020 میں رہ رہے ہیں، اب پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہو چکی ہے، 18 کروڑ تو وہ ماضی کے اندر تھی۔ تو اب آپ کہیں میں نے تو کتاب میں پڑھا تھا، معتبر ترین کتاب تھی، اس میں 18 کروڑ لکھا ہوا تھا۔ بھائی جب وہ کتاب لکھی گئی، جب اعداد و شمار اس کتاب میں پیش کیے گئے تب 18 کروڑ ہی تھی، مگر جب آپ پاکستان میں جس سن میں رہ رہے ہیں اس سن میں اب 18 کروڑ نہیں 22 کروڑ ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ایسا عدد جس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، آپ نے اس عدد کے اندر موجودہ عدد کا خیال رکھنا ہے، ما قبل والے کا آپ نے خیال نہیں رکھنا۔ یہ بڑی عام بات تھی، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح کسی اخبار یا رسالے میں کوئی غزل، کوئی شعر، کوئی نعت یا کوئی عام واقعہ ہو تو آپ اس کو بھی حوالے کے ساتھ نوٹ کر لیں۔ مطالعہ اس انہماک سے کرنا ہے کہ گرد و پیش کی آپ کو خبر نہ ہو، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یوں سمجھیے کہ کتاب میں ڈوب کر آپ نے مطالعہ کرنا ہے، کتاب کے اندر ڈوب کر۔ جس طرح انسان جو ہے سمندر میں جائے، دریا میں جائے، نہر میں جائے، غوطہ زنی کرے تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ ڈوبنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے اوپر بھی پانی، نیچے بھی پانی، دائیں بائیں ہر طرف پانی، آپ پانی میں۔ اسی طرح جب آپ مطالعہ کریں تو آپ کتاب میں داخل ہو جائیں،
آپ کے اوپر بھی کتاب، نیچے بھی کتاب، دائیں اور بائیں بھی کتاب. مطلب یہ ہے کتاب آپ کے اوپر سوار ہو جائے، آپ کے ذہن کے اوپر حاوی ہو جائے، آپ کی سوچوں پہ غالب آ جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کتاب رہے، آپ کے ذہن کے اوپر جو ہے سوار کتاب ہو جائے. تو یوں آپ نے انہماک کے ساتھ ڈوب کر مطالعہ کرنا ہے. تو ان تمام تر باتوں کا جب آپ خیال کر کے دائمی مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ اس مطالعے کا فائدہ ہوگا. مطالعہ آپ کا محفوظ ہوتا جائے گا اور مطالعہ کرنے کا آپ کو لطف اور مزہ بھی آئے گا. تو یہ میں نے چند آپ کے سامنے جو ہے پوائنٹس ذکر کیے ہیں کہ جو دائمی مطالعہ کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو آپ نے جب بھی مطالعہ کرنا ہے اور اس کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے اس کے لیے ان تمام تر چیزوں کو، ان باتوں کو اپنا پاس اور اس کو خاطر میں لاتے ہوئے جو ہے مطالعہ کرنا ہے. پھر ہی آپ کا مطالعہ فائدہ مند ہوگا. اگر آپ ان بتائی ہوئی باتوں سے انحراف کریں گے، اعراض کریں گے، اگنور کریں گے، صرف نظر کریں گے، یار مطالعہ ہی کرنا ہے، مطالعہ ہی کرنا ہے، بس شروع کرتے ہیں، تو پیارے بھائی پھر آپ مطالعہ نہیں کر رہے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں. جس کو مطالعہ کہتے ہیں نا، مطالعہ، تو اگر وہ کرنا ہے تو پھر ان باتوں کا خیال رکھ کے آپ نے مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ ان چیزوں سے ماورا ہو جائیں گے. ابھی چونکہ آپ مبتدی خطبہ ہیں تو مبتدی جو خطبہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں. جب آپ تھوڑا سا بڑے ہو جائیں گے، مطالعہ کر کے بڑے ہوں گے آپ، تو عمر کے لحاظ سے نہیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ ان اصولوں سے بھی ماورا ہو جائیں گے. تو ابھی وقت ہے آپ کا کہ آپ ان اصولوں اور ضابطوں کی جو ہے پاس اور لحاظ رکھ کے ان کو خاطر میں لاتے ہوئے آپ مطالعہ کریں. تو انشاءاللہ العزیز پھر ہی آپ کو مطالعہ کرنے کا فائدہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم مطالعہ کریں اللہ پاک کی ذات جو ہے اس مطالعے کو ہمارے لیے نفع مند بنائے، ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل کے اندر اس مطالعے کو راسخ فرمائے.